السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 19 تا 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ وَزَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ سے؟ اور کیوں کر اسے واپس لوگے حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ اولیاء اور وہ تم سے گاڑا عہد لے چکی، اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا وہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ. حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا، مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کی تفسیر: جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ اپنی ماں کے سوا باپ کے بعد اس کی دوسری عورت کو بیٹا بیاہ لیتا تھا، کیونکہ باپ کی بیوی بمنزلہ ماں کے ہے. کہا گیا ہے کہ نکاح سے وطی مراد ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کی موتوا یعنی جس سے اس نے صحبت کی ہو، خواہ نکاح کر کے یا بطریق زنا یا وہ باندھی ہو، اس کا وہ مالک ہو کر ان میں سے ہر صورت میں بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے. اب اس کے بعد جس قدر عورتیں حرام ہیں ان کا بیان فرمایا جاتا ہے. ان میں 7 تو نسب سے حرام ہیں، اور ہر عورت جس کی طرف باپ یا ماں کے ذریعہ سے نسب
رجوع کرتا ہو، یعنی دادیاں و نانیاں، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ پوتیاں اور نواسیاں کسی درجے کی ہوں، بیٹیوں میں داخل ہیں۔ یہ سب سگی ہوں یا سوتیلی، ان کے بعد ان عورتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو سبب سے حرام ہے۔ دودھ کے رشتے شیر خواری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کثیر، اس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ شیر خواری کی مدت حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 30 ماہ اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے۔ شیر خواری کی مدت کے بعد جو دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے رضاعت یعنی کہ شیر خواری کو نسب کے قائم مقام کیا ہے اور دودھ پلانے والی کو شیر خوار کی ماں اور اس کی لڑکی کو شیر خوار کی بہن فرمایا۔ اسی طرح دودھ پلائی کا شوہر شیر خوار کا باپ اور اس کا باپ شیر خوار کا دادا اور اس کی بہن اس کی پھپھی اور اس کا ہر بچہ جو دودھ پلائی کی سوا اور کسی عورت سے بھی ہو، خواہ وہ قبل شیر خواری کے پیدا ہو یا اس کے بعد، وہ سب اس کے سوتیلے بھائی بہن ہیں۔ اور دودھ پلائی کی ماں شیر خوار کی نانی اور اس کی بہن اور اس کی خالہ اور اس شوہر سے اس کے جو بچے پیدا ہوں، وہ شیر خوار کے رضائی بھائی بہن اور اس شوہر کے علاوہ دوسرے شوہر سے جو ہوں وہ اس کے سوتیلے بھائی بہن۔ اس میں اصل یہ حدیث ہے کہ رضا سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، اس لیے شیر خوار پر اس کے رضائی ماں باپ اور ان کے نسبی و رضائی اصول و فرو سب حرام ہیں۔ یہاں سے محرمات بالسحر کا بیان ہے، وہ 3 ذکر فرمائی گئیں: بیویوں کی مائیں، بیویوں کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیویاں۔ بیویوں کی مائیں صرف عقد نکاح سے حرام ہو جاتی ہیں، خواہ وہ بیویاں مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ، یعنی ان سے صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ گود میں ہونا غالب حال کا بیان ہے، حرمت کے لیے شرط نہیں۔ ان کی ماؤں سے طلاق یا موت وغیرہ کے ذریعے سے قبل صحبت جدائی ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اس سے متمنا نکل گئے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی کے حکم میں ہے، اور پوتے پر پوتے بیٹوں میں داخل ہیں، یہ بھی حرام ہے، خواہ دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے یا ملک یمین کے ذریعے سے وطی میں، اور حدیث شریف میں پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام فرمایا گیا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ نکاح میں ہر ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہر ایک کو مرد فرض کرنے سے دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو، جیسے کہ پھپھی بھتیجی کے، اگر پھپھی کو مرد فرض کیا جائے تو چچا ہوگا، بھتیجی اس پر حرام ہے، اور اگر بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھتیجا ہوا، پھپھی اس پر حرام ہے۔ حرمت دونوں طرف ہے، اور اگر صرف ایک طرف سے ہو تو جمع حرام نہ ہوگی، جیسے کہ عورت اور اس کے شوہر کی لڑکی، ان دونوں کو جمع کرنا حلال ہے کیونکہ شوہر کی لڑکی کو مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے باپ کی بیوی تو حرام رہتی ہے، مگر دوسری طرف سے یہ بات نہیں ہے، یعنی شوہر کی بیوی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو یہ اجنبی ہوگا اور کوئی رشتہ ہی نہ رہے گا۔ پیارے دوستو، اللہ کے فضل سے تفسیر بھی یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو اس کے احکامات کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، سورۃ النساء کا جو یہ ترجمہ اور تفسیر چل رہی ہے، یہ انتہائی انسان کی جو مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے اس کو سمجھنا، یہ چیپٹر جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی کے اندر روزمرہ کی اس کی جو لائف ہے اور جو اس کو ہر روز اس قسم کے معاملات جو ہے وہ ان کی زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس خاص کر کے یہ جو سورۃ النساء ہے اس سے ضرور آگاہی ہونی چاہیے ہر انسان کو، ہر کلمہ گو کو۔ ویسے تو پورے قرآن پاک سے آگاہی ہونی چاہیے، لیکن یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ دوستوں سے یہ انتہائی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو یہ صورت چل رہی ہے اس کو دلچسپی سے دیکھیں،
اور اگر کوئی رہ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ دیکھیں، دوسرے دوستوں کو بھی، اپنے عزیز اقربا، رشتہ دار، جہاں تک یہ میسج پہنچ سکتا ہے اس کو ضرور پہنچائیں۔ تھوڑا-سا ایک 8-10 منٹ کی، 10-12 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور اس میسج کو ختم نبوت کے صدقے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، معزز ناظرین، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ اس کا انشاءاللہ آپ کو دن قیامت بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو آپ دوستو یہ استدعا رہتی ہے کہ اس مقدس میسج کو، جو اس آخری امت اور ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر یہ فرض ہے، تو اس عظیم کام کے اندر آپ بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں۔ تو میں آپ دوستوں کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ جو معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کے ہر قسم کی پریشانی اللہ تعالیٰ ان کی دور کرے، اور ان میں خاص طور پہ جو معزز ناظرین مجھے دیکھتے ہیں، ان میں اگر کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور بیماری دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔